کہاں 80 آدمی اور کہاں 80 گھرانے. وہ محنت نبی کی ہے. میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ تفصیل نہ سمجھنا کہ نبی کی محنت پر صحابی کی محنت کی کو فضیلت ہو گئی. نہیں، عرض یہ کرنا ہے کہ اس امت کے ایک فرد میں اللہ رب العزت نے کیا صلاحیتیں رکھی ہیں اور کیا ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری کو پورا کرے گا اللہ رب العزت افراد کو، قوموں کے، ملکوں کی ہدایت کے ذریعہ بناوے گا. ہر چھوٹا ہر بڑا اپنے دین کا داعی تھا. ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے عمل پر دوسروں کو لانا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنی ذات سے عمل کر لینا اس امت کی ذمہ داری نہیں ہے. صرف اپنی ذات سے عمل ہو جانا اس امت کی ذمہ داری نہیں ہے. اس امت کی ذمہ داری کا تقاضا ہے. جیسے نماز فرض ہے، نماز کی اقامت فرض ہے. نماز کی اقامت نماز کی اقامت اس کو کہتے ہیں، نماز کی اقامت اس کو کہتے ہیں کہ نماز کی دعوت سے نماز کو وجود دیا جائے. نماز کا وجود دیا جانا اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایک امتی سارے عالم میں نمازی ہو. چند لوگ نماز پڑھتے ہیں، چند لوگ نہیں پڑھتے، اسے اقامت صلاۃ نہیں کہا جائے گا. نماز کا قائم کرنا عام طور سے نماز کھڑی ہو رہی ہے. جب میں نے ذرا عرض کیا تو ایک عالم آئے، کہنے لگے کہ نماز کا اقامت کے معنی میں لینا، اس کا معنی تو نماز کو استعمال کے پڑھو اور اتنا مراد ہے. میں نے کہا دیکھو، الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین، من ترکها فقد ہدم الدین. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ من اقامها فقد اقام الدین. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. اگر یوں کہو کہ جس نے نماز کو سنبھال کے پڑھا اس نے دین کو قائم کیا. جس نے نماز کو سنبھال کے پڑھا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو سنبھال کر نہیں پڑھا اس نے دین کو ڈھا دیا. تو ٹھیک ہے، لیکن مقابلے میں آ رہا ہے من ترکها. اقامت کا مطلب اگر اہتمام ہو تو ترک کا کیا معنی ہے؟ من اقامها فقد اقام الدین. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. من ترکها کہ ترک کا معنی یہاں معنی آتے کہ جس نے نماز کو صحیح طرح سے نہ پڑھا. من ترکها جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. نہیں، اقامت صلاۃ نبوت کی ذمہ داری ہے. خود نماز پڑھنا، دوسروں کو نماز پڑھوانا، دونوں فریضے ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت صاف لکھا ہے، بہت صاف لکھا ہے معرفت القرآن میں. ہاں دیکھ لیجیے واللہ صرف. ابھی تک تو ہم اس محنت کے بارے میں اس شکل پڑے ہوئے ہیں کہ آیا یہ کام سب کا ہے یا بعض کا ہے. عمومی ذمہ داری کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا کام ہے. میرے دوستوں عزیزو، چھٹے نمبر کا مقصد صرف اپنی ذات سے نکل جانا نہیں، بلکہ چھٹے نمبر کا مقصد امت کے ہر امتی کے اندر نبوت والی ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا. یہ مقصود ہے چھٹے نمبر سے. ایسا امتی میں نبوت والی ذمہ داری کا شعور پیدا کرنا کہ اللہ نے تواسب الحق، تواسب صبر تیرے ذمہ کی ہے کہ تو ایسا امتی کو ایمان پر لا، اعمال پر لا. بڑی اچھی مثال دی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں. یہ فرمایا
کہ اگر ایک آدمی نماز چھوڑ دے تو کیا اس کی گنجائش ہے کہ روزہ بھی چھوڑ دے؟ نہیں، کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا کرو کہ نماز نہیں پڑھتا تو روزہ بھی نہ رکھے، کہ نہیں نماز مستقل فریضہ ہے، روزہ مستقل فریضہ ہے، نماز مستقل فریضہ ہے اور روزہ مستقل فریضہ ہے۔ اس پر پھر یہ فرمایا کہ نماز اپنی ذات سے پڑھی، دوسروں کو نماز کا حکم نہ کیا، بالکل، اور یہ سوچ کر کہ جب میں خود نہیں کرتا تو دوسروں کو کیوں کہوں، جب میں خود نہیں کرتا۔ امت کے اندر سے امر معروف اور نہی عن المنکر اس لیے نکلا کہ امت نے یہ جانا کہ عمل کی ترغیب وہ دے جو خود عمل کرے، جو عمل نہ کرے وہ عمل کو نہ کہے، اور اس پر اپنی جہالت سے ایک قرآن کی آیت لما تقولون ما لا تفعلون، آیت قتال کی رد اعمال پر، آیت کہیں گی قتال کی اور فٹ کر دی اعمال پر۔ اور علیکم انفسکم، اپنی اپنی فکر کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مفہوم کا صاف صاف انکار کیا ہے کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، صاف انکار کیا ہے اس کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ گندی آیت ہے کہ لوگ اس آیت کا ترجمہ غلط اور اس آیت کی تفسیر غلط کرتے ہیں کہ اپنی اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ میرے دوستو، دعوت کا مقصد ماحول کا بدلنا ہے، ماحول مجموعے کی وجہ سے بدلتا ہے، افراد سے نہیں بدلتا۔ ماحول کیسے بدلے گا؟ مجموعے سے، افراد سے نہیں۔ افراد تو مجموعے سے تابع ہوا کرتے ہیں، افراد مجموعے سے تابع ہوتے ہیں، نہیں یہ مجموعہ ایسے بدلے گا کیونکہ ماحول کو بدلنا ہے اور اس بدلے ہوئے ماحول کو باقی رکھنا ہے، کہ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ بدل گیا چھوڑ دیا۔ یہ محنت تسلسل چاہے گی اور یہ محنت مستقل اپنے ماحول کو بدلنے کی فکر چاہے گی۔ تو امت میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں کہتے کیوں ہو، جو تم کرتے نہیں اس کو کہتے کیوں ہو۔ ہاں، کہ جس چیز کو کرنا چھوڑو اسے کہنا بھی چھوڑ دو تاکہ امت کے امراض بڑھیں۔ ہاں، شیطان نے یہ پڑھا دی کہ امت کو اس کے منصب سے اور امت کو اس کی ذمہ داری سے ہٹانے کے لیے یہ سوچا، آیت قتال کی لگا دی اعمال پر کہ نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کام کو کرتے نہیں اسے کہو مت، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جس کام کو اس وقت کرنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ جب قتال فرض ہوگا تو ہم قتال کریں گے، تو آج اسے کرتے کیوں نہیں؟ کبیر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، آیت قتال کی لگا دی اعمال پر، اور اس پر یہ احساس کمزوری کہ میں تو عمل کرتا نہیں تو میں کسی کو کیسے کہوں، کہ نہیں جو عمل کرتا نہیں اس کے ذمہ سے کہنا ڈبل ہے کہ اپنی ذات کے اندر اس کو لانے کے لیے بھی چاہے اور امت کو اس پر لانے کے لیے بھی چاہے، لے عمل نہ کرنے والے کی ذمہ داری تو بڑھ گئی، عمل نہ کرنے والے کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کو بصفت تبلیغ کرو۔ یہ دعوت کا خاصہ ہے کہ اس چیز کا یقین تمہارے اندر آ جائے گا اور اس کی حقیقت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ حقیقت جو حد سے آتی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ایک عمومی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو صحابہ کرام نے پورا کیا ہے، جس پر غیر اسلام میں داخل ہے اور اپنوں کے نکلنے کا راستہ نہیں کھلا۔ اسلام میں آمد کی رس نہیں تھی، لیکن جب سے دعوت نکلی امت میں سے اسلام سے نکلنے کا راستہ بن گیا کہ جب امت دعوت کی میں نے چھوڑ دے گی تو اپنے دین کی اہمیت امت کے اندر سے نکل جائے گی کہ دوسروں کا دین بھلے لگے گا، دوسروں کے لباس، دوسروں کے کھانے، دوسروں کے کپڑے، دوسروں کے مکان،
اپنا سب کچھ بدلے گا، کیونکہ جب دعوت نکلے گی تو نبوت کی لائن کی ساری چیزیں نکلیں گی. یقینی بات ہے کہ نبی والی دعوت نکلی، نبی والی ساری چیزیں نکلیں گی. اب عمل ہوگا، معاشرہ نہ ہوگا، اور ہم عمل پر اتفاق کریں گے اور معاشرہ عمل کی روح نکال دے گا. میرے دوستوں بزرگوں، ہم ارادے کریں، نیتیں کریں کہ ہمیں اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے اور سارے عالم کے انسانوں کو اس ذمہ داری پر لانا ہے. یہ کام قربانی چاہتا ہے، یہ کام قربانی چاہتا ہے. یہ کام کسی طبقے کا نہیں ہے، کسی زبان کا نہیں ہے، کسی ملک کا نہیں ہے، کسی خیال والوں کا نہیں ہے. میرے دوستوں، دعوت سے امت بنے گی، اور امت جب بنے گی ضرور اس محنت کو من حیث الامہ کریں گے. اس محنت کو من حیث الامہ کریں گے تو امت بنے گی اس کام سے. اس لیے میرے دوستو، ہمت رکھ کر کے ماشاء اللہ اس طرح بیٹھ کی بات سنی ہے، ارادے کرو اور اپنے اندر سے اپنے آپ میں تبدیلی لانے اور سارے عالم میں تبدیلیاں کرانے کے ارادے کرو. اللہ رب العزت قبول فرمائے. ہمت کر کے فرماؤ، سال زندگی کے ارادے فرماؤ، سال کے ارادے فرماؤ، 7 مہینے کے ارادے فرماؤ. ہمت کر کے کھڑے ہو. جی بھائی فرمائیے. نام کتنا وقت ہے؟ نام فرمائیے. جماعتیں فرمائیں. ایمان کی